بریک کے بعد خوش آمدید. باسط صاحب، ایک ساتھ کافی سارے تار چھیڑ ڈالے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. چابہار پورٹ دوبارہ پابندیوں کی زد میں آ رہا ہے. کیا بھارت امریکہ کی ان پابندیوں کو آنر کرے گا یا ان کے خلاف جائے گا؟ خیر، ان پابندیوں سے جو بھارت کے عزائم تھے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کافی مشکلات تو ہو گئی ہیں بھارت کے لیے، لیکن ٹریڈ ٹاکس بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ، اور ان کے جو کامرس منسٹر ہیں پیوش گوئل، وہ بھی شاید عنقریب امریکہ جائیں اور ٹریڈ ٹاکس کو جو ہے آگے بڑھائیں. لیکن یہ جو ایران کے خلاف دوبارہ جو سینکشنز آ رہی ہیں نا، وہ تو یورپین یونین نے پہلے ہی ریکویسٹ کی ہوئی تھی، اور اس میں میرے خیال میں 1 مہینے کا پیریڈ درکار تھا، تو 27-28 تک یہ چلے گا، اور 29 سے دوبارہ جو یونیلیٹرل سینکشنز اور UN سینکشنز ہیں وہ لگ جائیں گی. لیکن مین وائل امریکہ نے جو اپنی یونیلیٹرل سینکشنز، یہ ایک ایکٹ تھا ایران فریڈم اینڈ کاؤنٹر پرولیفریشن ایکٹ، اس کے تحت امریکہ نے اپنی یک طرفہ پابندیاں بھی لگا رکھی تھیں. لیکن 2018 میں امریکہ، اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی تھے، تو ایران، بھارت اور امریکہ کے درمیان کچھ گفت و شنید ہوئی، تو امریکہ نے ان کو ایک ویور دے دیا ان سینکشن سے کہ چلیے چابہار پورٹ کو فی الحال ہم تنگ نہیں کرتے، آپ نے جو بلڈ کرنا ہے آپ کیجئے. تو بھارت نے کافی بہشتی، جو شاہد بہشتی ٹرمینل ہے چابہار پورٹ بندرگاہ کا، اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ وہ اس وقت 2018 میں طالبان نہیں تھے نا، اس وقت تو اشرف غنی کی حکومت تھی، تو اور بھارت کے بڑے زبردست تعلقات تھے، بلکہ جو نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ جو تھا افغانستان کو پورا بھارت نے قبضہ کر رکھا تھا، اور انہی کے تھرو پاکستان بھی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے دہشت گردی کی. پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے میں بھارت کی بڑی پالیسی رہی ہے نا کہ افغانستان کو استعمال کرے. بالکل. تو اس وقت جو ہے اس بہشتی جو ٹرمینل ہے، شاہد بہشتی ٹرمینل، اس کو ڈیولپ کر رہے تھے، کافی انویسٹ کیا، اور بھارت نے افغانستان میں بھی تقریباً $500 ملین انویسٹ کیا. بہت سے پروجیکٹ ایسے تھے مثال کے طور پر، اور سارا اس کا جو ایک تو تھا، ٹھیک ہے کہ تعلقات آگے بڑھیں، لیکن پاکستان پہ جو ڈیپینڈنس ہے افغانستان کی، اس کو کم کرنے کا بھی ایک آبجیکٹو تھا. کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی کہیں نہ کہیں ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے اختلافات رہے ہیں. گو کہ ہم نے جو افغانستان پاکستان ٹریڈ ایگریمنٹ، ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، اس کو ہم نے رینیو بھی کیا 2010 یا 2011 میں. تو لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں بڑے ایشوز آتے رہے، اور آج کل بھی اگر آپ دیکھیے تو جو افغانستان طالبان کی حکومت TTP کو صحیح معنوں میں کنٹرول نہیں کر پا رہی، تو اس کی وجہ سے بھی ایک ٹینشن تو ہمارے ہاں رہتی ہے نا. تو بھارت کا خیال یہ تھا کیونکہ ٹرانزٹ جو ہے، اگر افغانستان بھی تھوڑی ڈیپینڈنس پاکستان پہ کم کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ چابہار پورٹ کو ڈیولپ کیا جائے. اور پھر چابہار پورٹ جو ہے وہ صرف افغانستان ایک کانٹیکسٹ نہیں بلکہ سینٹرل ایشیا ایک کانٹیکسٹ میں بھی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. پھر چابہار پورٹ کو جو یوریشیا ایک کوریڈور ہے، انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور، جو کہ یورپ اور رشیا وغیرہ کو ملا کر انڈیا تک جائے گا، تو اس میں بھی چابہار پورٹ کا کلیدی کردار ہے. تو اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے بھارت نے کافی انویسٹ کیا، اور ابھی ریسنٹلی بلکہ پچھلے سال ہی $120 ملین کا انہوں نے ایگریمنٹ کیا جو چابہار پورٹ اتھارٹی ہے ان کا بھارت کی پورٹ اتھارٹی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا، اور اس کے علاوہ پھر 230 یا $250 ملین مزید فنڈز ریز کرنے کی بات ہوئی. اب اس وقت تک تو یہ سینکشنز نہیں تھیں. اب چونکہ ایران نیوٹرل ڈیل ختم ہو گئی، یورپین کنٹریز نے بھی یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو، پریزیڈنٹ کو دے دیا نوٹس کہ جی یہ ڈیل ختم ہو گئی ہے، اور سینکشنز، UN سینکشنز کو بھی دوبارہ ہونا چاہیے. ادھر یونیلیٹرل سینکشنز بھی اب امریکہ کی آ جائیں. تو امریکہ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ جو ویور دیا ہوا تھا چابہار پہ، اس کو وڈرا کرتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 29 ستمبر کو جو چابہار پورٹ پہ سینکشنز ہیں وہ لاگو ہو جائیں گے. صحیح. اب بھارت نے جو بھی وہاں پہ انویسٹ کیا ہے ابھی تک، اور اگلے 10 سال کے لیے جو انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے چابہار پورٹ کے ساتھ، اس پہ بھی کوسچنز تو ریز ہوں گے نا.
کہ اب اس پہ کس طرح، کیونکہ جو بھی اتھارٹی ہے، مثال کے طور پر جو انڈین پورٹس گلوبل لمیٹڈ ہے، انہوں نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے، تو وہ بھی اگر آ گئے سینکشنز میں تو ان کے لیے تو پھر آپریٹ کرنا باقی دنیا میں ذرا مشکل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ایک بھارت کے لیے تو سچویشن بن گئی ہے. صحیح. اب وہ ڈیفائی کرتے ہیں ان سینکشنز کو یا کمپلائی کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے. اب بھارت نے تو ہماری جو گوادر پورٹ ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے چابہار کو ڈیولپ کرتے رہے نا. جی بالکل. اور جیسا ہم نے پہلے کہا کہ افغانستان پہ ڈیپینڈنس کم کرنے کے لیے اب وہ کہیں نہ کہیں یہ معاملات میرے خیال میں تھوڑے سے سست روی کا شکار ہو جائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ بھارت اس وقت اس پوزیشن میں ہے، خاص طور پہ جو ٹیرفز کی سچویشن دیکھیے اور بھی جو تھوڑی بہت کشیدگی آئی ہوئی ہے، تو بھارت اس وقت یہ پوزیشن لے سکتا ہے کہ جی ہم چابہار پہ امریکی جو سینکشنز ہیں ان کو ہم نظر انداز کر دیں گے. صحیح. یہ مجھے ممکن نہیں لگتا. میرے خیال میں بھارت نہیں چاہے گا کہ مزید جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ ان میں پرابلمس کریٹ ہوں. تو اس میں اب تھوڑا بہت یہ چابہار والا معاملہ تھوڑا بہت لگتا ہے کہ اگر بالکل ختم نہیں ہوگا تو کم از کم ڈیلے ہو گیا ہے. اس میں ایران کا بھی ایک دیکھیں نا، بعض اوقات بلیسنگ اینڈ ڈسگائز تو ہوتی ہے. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے جی یہ سارا پروجیکٹ، اور چونکہ ایران پہ دوبارہ اگر یو این سینکشنز لگ جاتی ہیں اور امریکی اور یورپین یونیلیٹرل سینکشنز بھی لگ جاتی ہیں تو ایران پہ پریشر تو بلڈ ہوگا. لیکن ایران کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو اسرائیل ایران جنگ ہوئی 13 جون سے آنورڈز، اور پھر امریکہ نے بھی حملے کیے 22 جون کو، اس میں ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ جس طرح امریکی شہری گلف کنٹریز میں اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں، ان میں سب نہیں، ان میں سے کچھ لوگ را کے ایجنٹس ہیں ڈیفینیٹلی. اسی طرح چابہار میں بھی اور ایران میں بھی را کے ایجنٹس موجود ہیں ویری کلیئرلی. ہاں، اور وہ اسرائیل کے بہاف پہ کام کر رہے ہیں. اور چونکہ وہ اسرائیل کے بہاف پہ کام کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے خلاف بھی کام کرتے ہیں اور ایران کے خلاف بھی کام کرتے ہیں. جی بالکل. تو یہ ایک موقع ہے، اگر چابہار پورٹ سے اور یہ معاملات آگے نہیں بڑھتے تو ایران کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ گڈ ریڈنس، بھارت کی جان چھوٹی بھارت سے، کیونکہ بھارت نے تو کافی یہاں پہ اپنے ایسٹس کریٹ کیے ہوئے ہیں نا، ایران اسرائیل کے بحث پہ اور پاکستان کے خلاف اور ایران کے خلاف بھی. جی. تو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے آپ کو ری پرائرٹائز کرے. کیونکہ بھارت مجھے لگتا ہے کہ اس وقت نہیں اس پہ تھوڑا بہت کام آہستہ کر دے گا. ایران کرے گا. ایران کے لیے اب آپشنز کیا ہیں؟ ایران کے لیے دیکھیے، ایران کے لیے تو مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے نا. بالکل. لیکن ایران کے لیے 2 آپشنز ضرور ہیں، چائنا اور رشیا. چائنا خاطر میں نہیں لاتا امریکہ کی جو سینکشنز ہیں، لیکن چائنا اور بھارت ایک الگ ممالک ہے نا. چائنا کہاں اور بھارت کہاں. ہاں جی. چائنا کے جو تعلقات کی نوعیت ہے امریکہ کے ساتھ، وہ ایک ڈفرینٹ لیول کی تعلقات ہیں. امریکہ بھی یہ ٹرمپ بھی بڑے پھون کے قدم لے رہے ہیں کہ کہیں سارے تعلقات انریبل نہ ہو جائیں، مشکلات اور نہ پیدا ہو جائیں چائنا کے ساتھ. بھارت پہ تو پریشر بلڈ کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں کسی نہ کسی طور. تو بھارت تھوڑا بہت سینسیٹیو ہوگا ٹو دیز سینکشنز. لیکن چائنا ایک آپشن ہے ایران کے لیے، اور اگر چائنا یہ لیتا ہے تو ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور ہماری حکومت کا بھی یہ انسٹانس رہا ہے کہ چابہار پورٹ اور گوادر پورٹ اور سسٹر پورٹس، تو اس لیے ہمیں کمپٹیشن میں نہیں آنا چاہیے بلکہ ان پورٹس کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے. کیونکہ فاصلہ گو کہ بہت زیادہ نہیں ہے، 70-80 مائلز کا میرے خیال ڈسٹنس ہے چابہار اور گوادر پورٹ کے درمیان. لیکن گوادر پورٹ کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ڈیپ پورٹ ہے، سی ہے، ڈیپ واٹر پورٹ ہے. تو اس لیے یہاں پہ ہمیں یہ ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے. اور چائنا چونکہ انوالوڈ ہے پہلے سے ہی تو ہمیں ایک یہ بھی ایڈوانٹیج حاصل ہے. لیکن اب ایران کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ اگر وہ اس کو پورٹ کو ڈیولپ بھی کرے گا تو اس کو آپریٹ کس طرح کرے گا؟ ایران کو ایکسپیرینس تو ہے، بندرگاہ، اب بندر عباس پورٹ تو ہے نا، اور بھی پورٹس ہیں وہاں پہ. لیکن بھارت نے زبردست کام کیا نا کہ انہوں نے جو
روڈ انفراسٹرکچر تھا افغانستان میں، جو ایران سے روڈ انفراسٹرکچر اور پھر چابہار کو ملاتا تھا، یہ دلارام زرنج روڈ، وہ بھی بھارت نے افغانستان میں وہی بنا لیا تھا. وہ روڈ بھی مکمل ہو چکا ہے. لیکن اب بھارت کے لیے ایک مشکل تو ہے اور ایران کے لیے بھی مشکل ہے، لیکن ایران کو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ وہ بھارت سے ذرا دور ہو کر مسلم دنیا کی طرف توجہ دے. خاص طور پہ جو خلیجی ممالک ہیں، جو بھی تھوڑے بہت ڈسپیوٹس ہیں، ان کو سیٹل کریں، اور رادر دین کہ وہ دوبارہ اسی سوچ کا شکار ہوں کہ ہم نے جو ایران کا انقلاب ہے اس کو ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے، اس سے اب نکلیں، اپنے اندر کے حالات کو ٹھیک کریں، اپنے جو اکنامک ایشوز ہیں اور ایشوز ہیں ان کو ٹھیک کریں، اور انقلاب جو ہے مضبوط کریں اندر سے. اور اگر ایک دفعہ ان کا انقلاب جو ہے وہ لوگوں کو نظر آیا کہ ان کے حق میں ہے، وہاں پہ ویلفیئر آ رہی ہے، پراسپیرٹی آ رہی ہے، تو دوسرے ممالک آٹومیٹیکلی ایمولیٹ کرنا شروع کر دیں گے آپ کو. یہ چیزیں تو پھر آتی ہیں نا، لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایران کو تھوڑا سا اپنی پالیسی میں اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے. گو کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ایران کو مشورہ دیں، لیکن ایک بحیثیت ایک مسلم کنٹری کے میری یہ خواہش ہے کہ ایران اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرے اور اپنے تعلقات جو ہیں باقی ممالک کے ساتھ ٹھیک کرے، خاص اور مسلم دنیا کے ساتھ. زبردست زبردست. ناظرین، آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا ڈیسائفر کی پوری ٹیم کے ہمراہ. خدا حافظ.